حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی جو آپ کو نبی نہ مانے کہ کافر، آپ کو نبی مانے آخری نہ مانے یہ بھی پکا کافر۔ تو حضور آخری نبی، اب اللہ کا پیغام آگے پہنچانا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والا۔ انبیاء خبر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑا پکا ٹھکا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ کیا کر کے آئے۔ ہاں آزاد نہیں ہیں زندگی گزارنے میں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا، اور اللہ سن رہا، اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ دو ہو تو تیسرا اللہ، تین ہو تو چوتھا اللہ، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ کیا کرو بھی اللہ کو راضی کرو، یہ پیغام پہنچانا، یہ بات دلوں میں اتارنا، یہ بات سمجھنا سمجھانا، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا، اس بات کو لے کے ہر دکاندار، دفتر والا، کاروبار، ہر مزدور، وزیر تک پہنچنا، پیار محبت سے سمجھانا، ہو بھائی اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، بھائی فرشتے ہیں لکھ رہے، کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، سب لکھا جا رہا ہے، اور پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پر کیا عمل کیا۔ پاؤں ہلا نہیں سکتا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی کہ جو مرضی بولو، جو مرضی دیکھو، جو مرضی سنو، نہ 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 نہ، ہر چیز کی پوچھ ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ہو بھائی اللہ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھے ماننا، ایمان بالغیب۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت آخرت کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ماننا، یہی تو ایمان۔ فرعون جیسا بدماش جب فرشتہ موت کا سامنے آیا کہتا آمنت برب موسیٰ، تو میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، فرمایا کہ الان اب نہیں، اب تو نظر آ گیا، اب تو مشاہدے میں آ گیا، بغیر دیکھے ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم قیامت آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، دو تین چار پانچ چھ مرتبہ نہیں، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ یہ ایمان ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، نہیں بھائی پہلے ایمان سیکھنا ہے، بھائی پہلے ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھ لیا دین پر چلنا آسان، پھر دین پر چلنا آسان، پھر اعمال آسان، پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان۔ ایمان سیکھے۔ کالج کے لڑکے تھے، سیر کرنے گئے سمندر کی، ملاح سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی ہے کہ نہیں، حساب تو پڑھا ہوگا کہ نہیں، ہنس پڑے کہ بابا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، اپنی آدھی زندگی تو ضائع کر دی پکڑ کے۔ بابا خاموش ہو گیا۔ تھوڑا آگے گئے سمندر میں تو یعنی پانی کشتی کے اندر، بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، یہ بتاؤ کہ تم نے تیرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا۔ بابا نے کہا پھر میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ بوڑھا بابا تیرتا ہوا نکل گیا، وہ سائنس پڑھے ہوئے ڈوب کے مر گئے۔ اگر ہم نے سب کچھ سیکھا ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا۔ پہلے ایمان سیکھیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت، پھر نماز کی فضا، اذان پہ بازار بند، دفتر بند، پھر قرآن ذکر کی فضا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر آنکھوں میں حیا ہوگی۔ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی۔ کب؟ جب مسلمان
اسلام پر آ جائے. آج اسلام کا تصور مفہوم ذہنوں میں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکات. نہیں، مدارس میں سب سے بڑی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی نا، فقہ کی، وہ ہے ہدایہ. اس کی 4 جلدیں، اس کی ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکات. باقی اخلاق، معاملات، معاشرت، زندگی کیسے گزارنی ہے، پورا دین ہے. یہ پورا دین زندگی میں آئے، یہ محنت ہے. تو مسلمان پورے اسلام پر آئے، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. شہد کی مکھیاں کب آئیں گی؟ جب پھول لگ جائیں گے. جب پھول، تو شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی بھاگ بھاگ کے. اور پھول ہی پلاسٹک کے ہوں، پھول ہی کاغذ کے ہوں، تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائے. مسلمان جب اسلام پر آئے گا تو پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے کتنا وقت دینا پڑتا ہے اور کتنا دل دماغ خرچ ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا کارخانہ چلانے کے لیے پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے. چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے اور یہ دوبارہ نہیں ملنی اور یہ جا رہی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ اپنے. اور پتہ کیا ہے؟ ثواب سمجھ کر ڈالتے. پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹایا جائے گا. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پھر اٹھایا. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے ہم اس دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ایک قبر پہ بڑا عبرت والا کتبہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا پیغام چھپا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا قبر کے اوپر، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر بچے نہیں رہتے، سب جھوٹ ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام دنیا میں چمک جائے. ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار. عجیب بات بتاؤں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے. اور عجیب بات، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے. ایسے لگ رہا ہے جیسے دنیا میں آئے پیسہ کمانے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں کس لیے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کس نے غفلت میں ڈالا؟ کثرت کی حرص اور اس چیز نے غفلت میں ڈالا. حتیٰ کہاں جا پہنچے؟ قبروں میں جا پہنچے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے مشورہ ہر روز ہر مسجد میں، اس کے لیے روزانہ کی محنت، روزانہ کی ملاقاتیں، پھرنا، نقل و حرکت، کیسے جماعتیں نکلیں اللہ کے راستے میں، چلے کی 4 ماہ کی، 3 دن کی. یہ تو ترتیب بنائی. ایک آدمی آیا کہتا جی یہ آپ نے 3 دن کہاں سے نکالے؟ بتاؤ کہاں لکھے 3 دن؟ میں نے کہا تم 3 دن نہ لگاؤ، تم 5 دن لگاؤ. کہتا چلہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم چلہ نہ لگاؤ، 50 دن لگا لو. کہتا زیادہ ہی کرنا کم نہ کرنا. بھائی یہ تو ترتیب ہے. جیسے ہر ادارے میں، ہر اسکول مدرسہ ایک ترتیب ہوتی ہے، باقی یہ تو کام ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو خرید لیا ہے یہ جان، یہ مال اللہ نے ہم سے خرید. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے. ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کا وعدہ اس دین کی محنت پر
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ سب سے بڑا مصرف، یہ زندگی امانت ہے، ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میری زندگی آئی، کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا، اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں لگی، یہ زندگی ہماری نہیں، اللہ نے ہمیں دی، امانت ہے، اور زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، امانت ہے، خیانت نہ کریں۔ اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام، یہ دین کی محنت۔